اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب، ایمان کا سلجھا ہوا آئین ہے زینب، حیدر کے خد و خال کی تزئین ہے زینب، اور شبیر ہے قرآن تو یاسین ہے زینب۔ یہ گلشن عصمت کی وہ معصوم کلی ہیں، یہ گلشن عصمت کی وہ معصوم کلی ہیں، تطہیر میں زہرا ہیں تو تیور میں علی ہیں۔ تمام دیکھنے والوں کو میری جانب سے السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی میزبان سندس زیدی۔ ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ جو مہمان یہاں پہ موجود ہیں تو مجھے یہاں پہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے خود خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ میں اپنے آپ پہ بڑا فخر محسوس کر رہی ہوں، اپنی قسمت پہ ناز محسوس کر رہی ہوں، کیونکہ میں آج جن خاتون کے ساتھ یہاں پہ تشریف فرما ہوں انہوں نے اپنی زندگی کے 8 برس بی بی زینب علیہ السلام کے روضے میں گزارے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کے اس دور میں اگر آپ کسی بھی شخص سے سوال کریں یا اگر ہم کسی چھوٹے بچے سے ہی سوال کر لیں کہ بھائی آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کیا بننا ہے، آپ کی زندگی کا کیا عزم ہے، ایم آف لائف کیا ہے آپ کا، تو وہ بچہ بھی ہمیں یہی جواب دے گا کہ بھائی میں نے پڑھنا ہے، لکھنا ہے، کامیابی حاصل کرنی ہے، میں نے ایک خوشگوار زندگی اپنی بنانی ہے، ایک اچھی نوکری حاصل کرنی ہے۔ اور اچھی نوکری کیوں حاصل کرنی ہے؟ تاکہ میں ایک پرآسائش، ایک خوبصورت، ایک خوشگوار زندگی گزار سکوں، ایک اچھی اپنی دنیا بنا سکوں۔ لیکن ناظرین کرام، کیا ہی اچھی بات ہو کہ اگر آپ کو اور مجھے ایک ایسی نوکری مل جائے کہ جس سے نہ صرف ہماری دنیا بلکہ ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ جی ہاں جناب، آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، جو خاتون موجود ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کے 8 برس بی بی زینب علیہ السلام کے روضے میں نوکری کرتے ہوئے خدامہ کے طور پر گزارے ہیں۔ ان سے پوچھیں گے کہ یہ شرف انہیں کیسے حاصل ہوا، کس طرح سے اسباب بنے، کس طرح سے یہ سب طے پایا، اور بہت سارے سوال ہیں کرنے کے لیے۔ ان سے سارے سوال کریں گے اور بلا کسی تاخیر کے آپ کو ملواتے ہیں آج کی اپنی مہمان محترمہ معصومہ صاحبہ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا معصومہ صاحبہ، بہت سارے سوالات ہیں میرے دل میں کرنے کے لیے، اور یقیناً جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے ان کے دل میں بھی بہت سارے سوالات ہوں گے، تو میں کوشش کروں گی یہ جو مختصر سا ہمارے پاس آج وقت ہے اس میں زیادہ سے زیادہ آپ سے سوالات کیے جا سکیں اور آپ جواب دیں ان کے۔ تو بلا کسی تاخیر کے سب سے پہلا سوال آپ سے یہ کرتے ہیں کہ معصومہ صاحبہ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کی زندگی کے وہ 8 برس، یعنی کہ یقیناً جو زندگی کے خوبصورت ترین برس ہوں گے وہ 8 سال، اور باقی آپ کی تمام زندگی میں کوئی خاص فرق، ایک اہم فرق، ایک میجر ڈیفرنس کیا ہے؟ وہ تو کسی لمحہ بھول نہیں سکتی میں کہ شہزادی نے، مطلب سوچ بھی نہیں سکتی میں اپنے خوابوں میں بھی کہ شہزادی نے مجھے وہاں کیسے بلا لیا تھا، اور اب یہاں آنا تو بس روح وہیں ہے جسے میں یہاں ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ اچھا تو مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ کہہ رہی ہیں کہ شہزادی نے کس طرح سے طلب کیا، تو یقیناً جب ایسا کوئی موقع آتا ہے تو ہم پروردگار عالم سے شکر کے انداز میں کہتے ہیں کہ پروردگار عالم، ہم تو اتنے گناہگار ہیں، اتنے خطا کار ہیں، یہ تیری عنایت ہم پہ ہی کیوں یا ہمیں ہی کیوں منتخب کیا۔ تو جب آپ کو یہ خبر ملی کہ آپ نے نوکری کرنی ہے بی بی کے دربار میں، شہزادی کے دربار میں، کیا جذبات تھے، کیا احساس تھا؟ سب سے پہلے تو جیسے شام سیریا جاتے تھے، اور ویسے تو کربلا کے لوگ زیادہ طلبگار ہوتے ہیں، لیکن میرے مطلب ہمیشہ سے یہی تھی کہ خواہش یہی ہوتی تھی کہ شہزادی کے پاس جاؤں۔ اس وقت حالانکہ سیریا ایئر لائن ڈائریکٹ جاتی تھی اور ٹکٹ بہت سستا ہوتا تھا، 25,000 کا ٹکٹ ہوتا تھا، لیکن ہمیں اس وقت وہ بھی بہت زیادہ لگتا تھا۔ لیکن میرے ہسبینڈ کے شوہر تھے یاسین بھائی، اللہ میں ان کو صحت زندگی دے، تو انہوں نے جب میری طلب کو دیکھا تو انہوں نے پھر وہ اپنے ساتھ لے کے گئے سب سے پہلے۔ اور 91 سے پہلے میرے شوہر شباب المومنین کا قافلہ جاتا تھا، اس کے ساتھ میرے شوہر جاتے تھے، تو وہ 72 کا قافلہ گیا تھا، اس میں میرے شوہر کو اعزاز حاصل تھا یہ کہ وہ بھی گئے تھے۔ لالو بادشاہ یہ کہتے تھے کہ سب ہم لوگ پورے سیریا میں ہر جگہ جاتے تھے، لیکن آپ کے ہسبینڈ بیوی کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاتے تھے۔ وہ شہزادی کے ڈیوٹی بردار ایسے بنے تھے کہ شاید شہزادی کو وہی چیز بہت اچھی لگی،
اور میں بھی خوش نصیبی اس میں سے یہ ہوں کہ عورتیں کہتی ہیں ہمارے میاں کرنل ہیں جنرل ہیں، لیکن میں جب اپنے شوہر کے اس یونیفارم کو دیکھتی تھی شہزادی سے یہی کہتی تھی، شہزادی کیا ایسی چیز تھی جو آپ نے ہمیں یہاں بلایا؟ اور بار بار جب ہم اس دروازے کو کھولتے تھے، سب سے پہلے تو میرے شوہر کے دوست یاسین بھائی نے مجھے بھیجا ہے، تو بہت چیلوں پہ بہت رش ہوتا تھا وہاں پر، تو میں دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتی تھی شہزادی کہ میں کسی کو دھکا دے کے نہیں آؤں گی، آپ مجھے اندر بلائیں گی۔ تو ایسا لگا جیسے مجمع چھٹا اور میں جا کے زری سے لگ گئی، اور جب لگ گئی تو سب کی خواہش یہی ہوتی ہے، جس چیز کی کمی ہوتی ہے، پیسہ کم ہوتا ہے تو بیوی سے وہی مانگتا۔ میری سب سے پہلی خواہش جاتے ہی زری کو پکڑ کے، جیسے ایک بچے کو ماں اپنی گود میں لے لیتی ہے، ایسے لگا جیسے مجھے کسی ماں نے اپنی گود میں لے لیا ہے۔ تو میں نے چھٹتے ہی زری میں یہی کہا، بی بی آپ کو سب میرے گھر والوں کا سب کا سلام، لیکن ہر سال کا آنا میرا مقدر بنا دیجیے گا۔ شہزادی کو شاید وہ ادا وہ لفظ مجھے اتنے اچھے لگے کہ ہم اس کے بعد سے نہ میں نے جانا چھوڑا اور نہ شہزادی نے مجھے بلانا چھوڑا۔ کوئی بھی ایسا ذریعہ ہوتا تھا جو میں ہر سال جاتی تھی۔ پھر اس کے بعد ہم جب گئے ہیں 93 میں تو وہاں پہ میرے میاں نے عرضی ڈال دی تھی 91 میں کہ ہمیں یہاں نوکری دی جائے، تو انہوں نے کہا نہیں مل سکتی۔ تو پھر 94 میں گئی ہوں تو میرا بچہ بھی میرے ساتھ تھا، حالانکہ موضوع سب سے پہلے یہاں یہ شروع ہوا کہ سسٹم بند تھا، میرے بچے کا پاسپورٹ نہیں بن سکتا تھا۔ تو جب ہم پاسپورٹ آفس سے باہر نکلنے لگے تو ایک نعرہ لگا یا علی مدد کا، تو ہم جب دوبارہ گئے تو پتہ چلا سسٹم کھل گیا ہے، تو اس میں میرا بچہ بھی میرے ساتھ گیا۔ لیکن وہاں جب چیلوں کا دن تھا تو میرے میاں نے مجھ سے کہا کہ آج صبح میں تمہیں ایک بہت اچھی خبر سناؤں گا، تو میں نے کہا چیلوں کا دن ہے، آپ مجھے کیا خوشخبری دیں گے؟ کہنے لیں تم دونوں جا رہے ہو اور میری یہاں ڈیوٹی ہو گئی۔ بس وہ دن ہے اور آج کا دن۔ پھر شہزادی نے ہمیں ایسے اپنے نگری میں رکھا کہ ہم نے شہزادی کو چھوڑنا نہیں چاہا، بس وہاں کے حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ ہمیں یہاں آنا پڑا، اور ابھی بھی دعا یہی ہے کہ شہزادی مرقد میں ہی چاہیے مجھے۔ بالکل انشاءاللہ، آمین۔ اور یہاں آ کے بھی میں نے زیادہ کوشش یہی کی کہ مطلب میں کسی اور چیز کی طرف میرا راغب نہ ہوں۔ یہاں مجھے جنن باجی میری ماں کی طرح ہیں، ان کا گھر ملا، وہاں بی بی کے قدم ہیں اور حضرت عباس کی زری ہے، تو وہاں میں ڈیوٹی اپنی ہر بدھ کو دیتی ہوں، تسکین مجھے وہی ملتی ہے، لیکن پھر بھی بے چینی جو ایک کیفیت ہے نا اندر، وہ میں کسی کو بتا نہیں سکتی، وہ صرف شہزادی کو پتہ ہے کہ شاید شہزادی پھر دوبارہ بلائیں گی تو بے چینی جب ہی ختم ہوگی۔ بہت بڑی سعادت، بہت بڑا شرف، اور یقیناً آپ نے تمام باتیں کی۔ بے یقینی کسی کیفیت ہوتی ہے جس وقت یہ خوشخبری، ایک بہت بڑی خبر، کیونکہ ہم کہیں نہ کہیں ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ زندگی میں کوئی ایک ایسی نوکری کریں کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں، اور صبح و شام شہزادی کے دربار میں تو بہت بڑا شرف ہے۔ اچھا معصومہ صاحبہ، ہمیں یہ بتائیے کہ ہم نے بہت بار سنا ہے بہت سارے وہاں پہ معجزات رونما ہوتے ہیں، ہم نے بہت ساری ویڈیوز میں دیکھا ہے اور ہم سنتے رہتے ہیں کہ بی بی زینب علیہ السلام کے روضے پہ اور امام حسین علیہ السلام کے روضے پہ اور یہ تمام مقامات مقدسہ میں بے شمار معجزات رونما ہوتے ہیں، تو کوئی ایک ایسا معجزہ یا کوئی ایک ایسی بات، یا بی بی آپ سے کبھی مخاطب ہوئی یا کوئی بھی ایسی بات جو آپ ہمیں اور ہمارے دیکھنے والوں کو بیان کریں؟ تو ان میں جب سب سے پہلے میں گئی تھی تو وہاں ایک ایرانی، جب عراق ایران کی جنگ ہو رہی تھی، اس میں وہ ایرانی تھے آغا، ان کے یہ دونوں پیر مطلب شہادت کی نظر ہو گئے تھے، تو وہ میرے خیال سے سنا ہر سال آتے تھے وہاں، تو ہمیں یہ سعادت حاصل ہوئی۔ ہمیں کیا، جو بھی لوگ تھے وہاں، چیلم کی رات تھی، رات کوئی 2:30-3 بجے کے قریب ان کو باندھ دیا گیا تھا، وہ زری سے خود ہی بندھے ہوئے تھے۔ ایک چیخ، ایک شور اٹھا کہ معجزہ ہو گیا، معجزہ ہو گیا۔ جب دیکھا تو ہم نے باقاعدہ ان کی اس ٹانگوں کو نکلتے ہوئے دیکھا، اور وہ اپنے پاؤں سے کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد یا سیدہ زینب یا سیدہ زینب کا جو ورد ہوا ہے، پھر اس کے بعد تو پھر دوسرے سال بھی ایسے ہی ہوا۔ ایک لبنانی لیڈیز تھیں، ان کا بچہ کوئی 7 سال کا تھا،
لیکن وہ بچہ 7 سال کا ویسے تو بڑا ہو رہا تھا، لیکن جسمانی طور پر اور مطلب ذہنی طور پر ایک گوشت کا لوتھڑا تھا، اس میں کوئی سکت نہیں تھی، صرف سانس چل رہی تھی۔ تو وہ اپنے مزاج کے مطابق، ظاہر ہے معجز نما کی بیٹی ہیں، وہ ہر سال لے کے آتی تھی ان کو۔ تو ایسے فانوس تھا، فانوس کے نیچے وہ شام 7 بجے سے ایسے اپنی بچی کو لے کے یوں کھڑی ہو گئی اور کہتی تھی سیدہ اس کو معجزہ دیں گے۔ جیسے جیسے رات ڈھلتی رہی، 2:30-3 بجے کے قریب وہی ورد یا سیدہ زینب کا جاری ہوا۔ تھوڑی دیر بعد لائٹیں خود بخود بند ہو گئیں اور اس بچے نے اس فانوس کو پکڑ لی۔ بس اس فانوس کو پکڑنا تھا کہ آپ کو پتہ ہے جب معجزہ ہوتا ہے تو لوگ چاہتے ہیں کہ بس کسی طرح اس بچے کو کسی طرح خادم نے اس بچے کو باہر نکالنا شروع کیا۔ وہ دوسرا معجزہ، ایک ایسی گونگی لڑکی تھی، اندھی لڑکی تھی، وہ بھی ایرانی تھی، اس کی آنکھیں نہیں تھیں، بینائی نہیں تھی، وہ جوان ہو گئی تھی تو اس کی فیملی اس کو لے کے آتی تھی۔ ایسی اس کی آنکھیں ہمارے سامنے آئیں، وہ دیکھنے لگی۔ پھر ایک لیڈیز آتی تھیں وہاں سے، لندن سے، اور ان کا بچہ جب ہوا تھا وہ 3 سال مطلب جب پیدائش پہ ان کو کوئی ایسا انجیکشن کمر میں لگا تھا جس کی وجہ سے وہ مطلب کمر سے اٹھ نہیں سکتی تھی، مفلوج ہو گئی تھی۔ بچہ ان کا جوان 19 سال کا ہو گیا، وہ بچہ ان کو لے کے آیا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ یہاں معجزے ہوں گے، بی بی نے ان کو بشارت دی، تو وہ آئیں، آ کے جب رات کو بندھی وہ، تو ویل چیئر پہ ان کے یہاں اسکرو لگے تھے ٹانگوں میں۔ ہم لوگ بھی کھڑے ہوئے تھے، ہمارے ساتھ نصیر ترابی صاحب کی وائف تھیں، یہ ہمارے ساتھ تھیں، یہ بھی کھڑی ہوئی تھیں، سب نے یہ معجزہ دیکھا۔ 2:30-3 بجے کے قریب ایسا لگا جیسے ان میں تھوڑی دیر بعد ایسے جنبش ہوتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد کوئی چیز لگا یوں گر گئی ہے، تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی میری یہ چیز اٹھا دو، اور وہ کھڑی ہو گئیں۔ جب وہ کھڑی ہو گئیں تو ان کی بچیاں چیخنے لگیں کہ مما تو ہماری زندگی بھر نہیں کھڑی ہوئی، ابھی کیسے کھڑی ہو گئی؟ تو میں نے ان بچوں سے کہا بیٹا ابھی تمہارے یہ شور سے ہم لوگ پھر یہاں زیارت نہیں کر سکیں گے، چپ ہو جاؤ، بس دعا کرو تمہاری ماں کو اگر صحت۔ کہنے لگی نہیں میری ماں کو تو صحت ہوئی، وہ چیخنے لگی۔ پھر انہوں نے وہ جو صاحبہ تھی جن کو بشارت مطلب معجزہ ہوا تھا ان کے ساتھ، انہوں نے کہا میری یہ چیز اٹھا کے دے۔ جب میں نے زمین پہ اٹھا کے دیکھا تو وہ اتنا بڑا اسکرو تھا جو ان کی ٹانگ میں سے نکلا تھا، وہ انہوں نے چوم کے جو لیا تو میرے ہاتھ میں بھی خوشبو، میں نے ان کو دیا۔ میں نہیں سمجھ سکی، وہ وہی سمجھ رہی تھی جن کے ساتھ معجزہ ہوا۔ تھوڑی دیر بعد کہہ لیں گی دوسرا بھی اٹھا کے دیں، اب وہ اندھیرا، لائٹ وہاں بند ہو جاتی تھی، دوسرا بھی اٹھا کے دیا۔ اب وہ کھڑی ہو گئیں، پھر میرا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہیں کہ آپ میرے ساتھ ہوٹل میں چلیں۔ میں نے کہا آنٹی میں تو اب صبح ہی جاؤں گی، ابھی میں نہیں جا سکتی۔ کہہ لیں آپ مجھ سے وعدہ کریں فلاں ہوٹل میں ٹھہری ہوں، آپ مجھ سے ملیں۔ پھر انہوں نے پورا معجزہ بتایا کہ یہ میرا بیٹا ہے جو اب 19 سال کا ہو گیا، اس کی پیدائش پہ مجھے ریل کی ہڈی میں انجیکشن لگا تھا اور میں اپاہج تھی، آج مجھے شفا ہوئی۔ ایسے ہی ہوٹل ایک ہر تھا، اس میں تھیں، وہ بہت برگر فیملی تھی، وہ ان کو ان چیزوں پہ عقیدہ نہیں تھا، بظاہر وہ شیعہ تھے وہ لوگ، لیکن جب انہوں نے ٹی وی پہ دیکھا یہ معجزات تو وہ بھی آئیں۔ تو وہ چل نہیں سکتی تھی، ان کے بچوں نے شام 5 بجے ان کو زیارت کرائی، زیارت کرانے کے بعد ہوٹل میں چھوڑ دیا اور کہا مما آپ ہوٹل میں رہیں، ہم لوگ تو اب معجزے دیکھنے جا رہے ہیں۔ ان کی نظر میں وہ ایک فلم تھی، تو وہ چلے گئے۔ ان کی جو ماں تھیں والدہ، وہ ہوٹل میں بند رہیں۔ اب ان پہ جیسے جیسے رات ڈھلتی رہی رقت طاری ہوئی ان پہ۔ کوئی 11 بجے قریب ان کے بیٹے نے کہا مما میں اب جا رہا ہوں، زیارت کر کے پھر میں آپ کو لے کے جاؤں گا۔ انہوں نے کہا اچھا بیٹا چلے جاؤ۔ وہ چلی 12 بجے کے قریب انہوں پہ اتنی رقت طاری ہوئی کہ انہوں نے شہزادی کو پکارا، کہا شہزادی آپ نے تو خواب میں کہا تھا کہ تم یہاں ہو، میں تمہیں شفا دوں گی، میں تو یہیں ہوٹل میں ہوں، میرے بچے آپ کے پاس ہیں، میں تو چل بھی نہیں سکتی، بوجھ ہوں۔ تو کوئی 12 بجے کے 1 بجے کے قریب ایسا لگا دروازہ بند، کسی نے دق البات کیا۔ تو انہوں نے کہا میں اٹھ نہیں سکتی، میرے بچے ہیں نہیں، آپ جو بھی ہیں بعد میں آئیں۔ پھر دوبارہ دستک ہوئی، جب دوبارہ دستک ہوئی تو انہوں نے کہا مطلب اندر سے تو بھری ہوئی تھی، رو رہی تھی، انہوں نے کہا میں کہہ رہی ہوں نا میں دروازہ نہیں کھول سکتی۔ ایسا لگا دروازہ بند، کوئی شہزادی نقاب میں اندر آئیں اور کہا کیوں لیٹی ہے، کھڑی ہو جا۔ تو بس اب ان پہ اور رقت طاری ہوئی، کہا شہزادی میں تو کھڑی نہیں ہو سکتی۔ تو بی بی نے آپ کے پورے جسم پہ ہاتھ پھیرا ہے اور یا حسین کا نام لیتے ہوئے جب کھڑی ہوئیں تو ان کا بیٹا اتنے میں آ گیا۔
تو یقین کریں وہ سال ایسا تھا کہ بجائے بی بی کے روضے میں یا حسین کی صدا ہوتی، اس ہوٹل حر میں دروازے سے لے کے اوپر تک شباب المومنین نے ماتم کیا تھا۔ معجز نما کی بیٹی کہیں نہیں جا سکتی۔ بے شک، اور آپ کا جس طرح سے یہ معجزے سنا رہی ہیں، بڑی آپ کی ہمت ہے، کیونکہ ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے بی بی کا ذکر کرتے ہوئے، اور بے شک معجز نما ہستیاں ہیں، کوئی جھٹلا نہیں سکتا ان کی کیا حیثیت ہے اور ان کے کیا فضائل ہیں اور کن گھرانوں سے ہمارا تعلق ہے۔ بہت خوش نصیب ہیں ہم لوگ بے شک۔ اچھا معصومہ صاحبہ، ہمیں یہ بھی بتائیے کہ آپ نے بہت سارے معجزات ہمیں بتائے، آپ نے وہاں کی باتیں ہمیں بتائیں، اور یقیناً آپ جب معجزات بتا رہی تھیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے اتنی ہمت کر کے وہ معجزات بتائے ہیں۔ یقیناً جب آپ بتا رہی ہوں گی تو ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور بڑی ہمت سے آپ نے بتایا ہے ہمارے ناظرین کو۔ معصومہ صاحبہ، یہ بتائیے کہ وہاں سے واپس آ کر، اور آپ نے وہاں پہ 8-9 برس اپنی زندگی کے گزارے ہیں، تو وہاں سے واپس آ کر اب آپ یہاں پاکستان میں ہوتی ہیں، تو کیا ایک خاص فرق آپ کی اپنی شخصیت میں آیا ہے وہاں رہتے ہوئے، بی بی کے دربار میں نوکری کرتے ہوئے؟ کیا ایک خاص فرق ہے جو آپ کی اپنی پرسنالٹی میں آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ انسان خطا کا پتلا ہے، خطا سب سے ہوتی ہے، لیکن شہزادی کی جب سے نوکری کی ہے تو دنیا سے بظاہر بچوں کے لیے زندہ ہے کہ دنیا سے دل اچاٹ ہے۔ جیسے ہم کربلا والوں سے سنتے ہیں، جو کربلا سے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ دل نہیں لگتا۔ زیارت انسان نہیں کرتا اور زیارت کر لیتا ہے، اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو نہیں بدلا، تو میں کہتی ہوں پھر وہ غلطی پر ہے۔ ایسی جب جنگ ہو رہی تھی، جنگ سے پہلے جب میری والدہ بیمار تھی تو میری ماں، ان کی وجہ سے میں اور بھی نہیں جاتی تھی کیونکہ میں ان کو چھوڑ نہیں سکتی تھی، لیکن وہاں میرے شوہر تھے، ظاہر ہے ان کی بھی خدمت تھی، پھر بیوی وہاں پر تھی۔ تو میں نے جب یہاں سے وہاں گئی ہوں تو جب میں دبئی ایئرپورٹ پہ پہنچی ہوں، دبئی سے میں نے فلائی کیا ہے شام ایئرپورٹ کے لیے، تو وہاں اناؤنسمنٹ ہو چکا تھا کہ جنگ کا اعلان ہو گیا تھا، جتنی فلائٹیں تھیں سب واپس آ رہی تھیں۔ تو میں جب وہاں گئے تو وہاں انہوں نے مجھے روک لیا، اور جب میرا پاسپورٹ، میرا پرمننٹ ویزا نہیں تھا، میرا 6 مہینے ویزا پاسپورٹ ایئرپورٹ پہ ہی بڑھتا تھا، انہوں نے جو میرا پاسپورٹ دیکھا، جنگ تو ہلکی ہلکی چل ہی رہی تھی وہاں، وہ سمجھے میں شاید کوئی داعش کی عورت ہوں، انہوں نے تو فوراً مجھے سائیڈ میں بٹھا دیا۔ ہوٹل وہاں فون جیم ہو چکے تھے، میرے میاں فون ایئرپورٹ پہ مجھے لینے آئے ہوئے تھے، اب میں ان کو فون کر رہی ہوں تو نہ فون ان کا مجھے لگ رہا ہے، نہ میرا فون ان کو لگ رہا ہے۔ اب اتنے میں ایک مولانا صاحب تھے، تو انہوں نے، میرے میاں نے کہا کہ مولانا صاحب آپ باہر اندر جائیں، میری وائف آئی ہوئی ہے، فون ہی نہیں لگ رہا۔ وہ آئے، پھر انہوں نے جب مجھے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ خادم کی وائف ہے، سیدہ زینب کا خادم ہے، ان کی وائف ہے۔ انہوں نے کوئی سنا نہیں، مجھے انہوں نے سائیڈ میں بٹھا دیا، 4 پولیس والے میری نگرانی میں آ گئے۔ ہم کہتے ہیں قید کیا ہوتا ہے، تو وہ 1 ہفتے میں قید میں رہی تھی، کیونکہ میں جب گئی تھی تو جمعرات اور جمعہ وہاں چھٹی ہوتی ہے، پھر جب ہفتہ اور اتوار پڑا تو یہاں چھٹی تھی، یہاں کی امبیسی بند تھی۔ اب سمجھے 3-4 دن ایسے تھے بیٹا وہ اس قیامت کی مجھ پر، کہ تو میں کہتی تھی شہزادی کس طرح آپ قید میں تھی، اور ہم تو پھر بھی، میرا میاں شوہر باہر ہے اور میں اندر ہوں، لیکن سب کچھ وہ انہوں نے مجھے دیا، لیکن کمرے میں مجھے ایک بند کر دیا انہوں نے، اور میرے ساتھ 2 لیڈی پولیس والی کر دی تھی، جیسے میں بہت پتہ نہیں تھوڑی دیر بعد کیا کروں گی یہاں پر۔ خیر ہفتہ گیا، اتوار گیا، یہاں میرے بچے پریشان، ٹی وی پہ یہ لوگ دیکھ ہی رہے تھے۔ پھر میری ایک بیٹی آئی لینڈ میں تھی، اس کا فون خالی مجھ سے لگتا تھا تو وہ میرے بچوں سے میری بات کراتی تھی، ورنہ کسی کا فون مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں بات کر سکوں۔ پھر 1 ہفتے بعد خیر جب انہیں پتہ چلا، انہوں نے سیدہ زینب حرم میں فون کیا، انہوں نے کہا یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے یہاں پاکستانی خادم ہے، اس کی وائف ہے، تو انہوں نے تھوڑی نرمی کی۔ پھر ہوتے ہوتے سمجھے 5ویں 6ٹھے دن امام زمانہ کی نماز جو میں روز رات میں پڑھتی تھی، وہ دن میں 3 دفعہ وہاں پڑھنے لگی تھی، نہ مجھے کھانے سے کوئی، بس میں روتی رہتی تھی۔ آخر میں نے 6ٹھے دن اپنے شوہر سے یہ کہا، میں نے کہا یا تو مجھے پاکستان بھیج دیں، یا پھر اب آپ ضد مت کریں ان سے، کیونکہ شاید بیوی کو میری کوئی چیز بری لگی، اور بیوی سے بھی بہت رہتی تھی کہ شہزادی میں آپ کی سرزمین پہ آ کے آپ کے پاس نہیں آ پا رہی ہوں، کیا میں نے اس سے خطا کی۔
تو ایسا لگا بیٹا میں نے وہ نماز پڑھی امام زمانہ کی اور دروازہ بند تھا. تھوڑی دیر بعد لگا جیسے کوئی ہرے کپڑوں میں ابا میں آیا ہے اور آ کے میرے سر پہ ایسے یوں کیا اور جاتے دیکھا بس میں نے. اب جب میں نے جاتے دیکھا تو میں سمجھی شاید کوئی پولیس والا اندر آ گیا, تو میں اور پریشان ہوں. اب جو دیکھا تو کنڈی لگی ہوئی تھی. پھر میں نے اپنے شوہر سے کہا, میں نے کہا آج شاید میری قید میں نرمی ہو جائے گی. تھوڑی دیر بعد اس نے جو پولیس والا تھا اس نے میری آواز دی, زہرا. پھر میں نے کہنے لگی باہر جاؤ تمہارے وہ آئی ہے. میں جب باہر گئی تو میرے شوہر کھڑے ہوئے تھے, اور پھر جاتی جو بی بی زینب کے روضے میں گئی ہوں اور روئی ہوں. میں نے کہا شہزادی جو غلطی کوتاہی ہوئی مجھ سے معاف کر دیں. 1 ہفتے مجھے آپ نے اپنی سرزمین پہ دور رکھا. اس کے بعد سمجھو وہ 2 دن گئے ہیں, دوسرے تیسرے دن سے رات سے جنگ شروع ہو گئی تھی. اور جنگ جب شروع ہوئی تو ہم نے اپنے سامنے دیکھا ہے ایسے بال پکڑتے تھے اور ذبح کرتے تھے. اور ہم جس علاقے میں رہتے تھے وہ خالی خادموں کا علاقہ تھا, تو انہیں تو سب پتہ تھا کہ یہاں خادم ہے. اور میرے شوہر کی جو پکچر چلتی تھی وہ ایسے چلتی تھی, مطلب جیسے دیکھتی ہو ریڈ تصویر ریڈ نشان لگا, تو جتنے خادم تھے نا جن کو ان کو مارنا ہوتا تھا تو وہ ریڈ نشان لگا دیتے. اور میرے شوہر کا تو پاسپورٹ بھی ختم ہو گیا تھا, ہم کچے پاسپورٹ پہ وہاں رہ رہے تھے. بس ہم جو 1 ہفتے میں پہلے میری طبیعت خراب ہو گئی تھی, وہاں بمباری بہت ہوتی تھی اور آئے دن بم بلاسٹ. پھر ہمیں ہوٹل میں شفٹ کر دیا تھا انہوں نے. لیکن ہمیں صرف 1 دن جو ہم پر مصیبت کا وقت گزرا ہے, لیکن ایران قوم نے, لبنان نے ہماری بہت مدد کی, سوائے ہمارے پاکستانیوں نے جنہوں نے پوچھا بھی نہیں کہ ہم کہاں ہیں, کس حال میں ہیں. ہاں انڈین جو قوم تھی ان کو پوچھا جاتا تھا کہ ان کی پبلک کیسی ہے وہاں رہ رہی, لیکن ہمیں کوئی نہیں. لیکن ایرانی واقعی اس معاملے میں بہت اچھی ہیں اور لبنان. اچھا معصومہ صاحبہ یہ بتائیے, جیسے آپ نے خیر بتا بھی دیا ہے کہ بچوں سے دور تھیں, شوہر تھے آپ کے وہاں پہ, اور پھر ایسے حالات, اور پھر پردیس, اپنا شہر نہیں, اپنے لوگ نہیں, پھر بچوں سے دور, پھر وہاں پہ جنگ کا ماحول, یاد آتی ہوگی گھر کی, بچوں کی. لیکن بی بی کے شہزادی کے دربار میں تھیں. جب تک وہاں جنگ بہت زیادہ نہیں چھڑی بیٹا, ہم نے شہزادی کو چھوڑنا نہیں چاہا. کچھ ایسے حالات شہزادی نے شاید خود کر دیا, ہم سوچتے تھے. تو پھر وہ ایک مولانا تھے وہاں, انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر حالات یہاں صحیح ہوتے تو آپ کبھی شہزادی کو چھوڑ کے بھی نہیں جاتی. حالات ایسے پیدا خود ہوئے کہ آپ کو یہاں سے جانا پڑا. اور ہمارے ساتھ مدرسہ جوائنٹ نہیں تھا. جن کے مدرسے جوائنٹ تھے ان کو شریعہ ملتا تھا, ہمیں حرم سے پیسہ ملتا تھا. 3 سال تو جب میرے میاں کی جاب ہوئی ہے تو انہوں نے ہمیں آزمایا ہے کہ آیا یہ لوگ لالچی ہیں, یہاں سروس کر سکتے ہیں, بی بی کی خدمت کر سکتے ہیں یا نہیں. تو 3 سال تو ہمیں وہاں پہ کوئی پیسہ نہیں ملا. میرے میاں کے دوست ہوتے تھے اٹلی میں, ان لوگوں کو مولا اس کا اجر دے, شہزادی ان کو بہت دے کہ انہوں نے وہاں سے ہماری مدد کی. پھر ہوتے ہوتے 3 سال بعد جب انہوں نے دیکھا کہ ہاں یہ رہ سکتے ہیں یہاں پر, پھر میرے میاں کو پکی جاب دی, پھر 15 دن کا ویزا لگا. پھر بعد میں انہوں نے مجھے بلایا, پھر میں بھی رہی. رات 3 بجے ہم تہجد کے ٹائم اٹھتے تھے, 3 بجے ہم اپنے ہاتھ سے دروازہ کھولتے تھے, اس چابی کو دیکھتے تھے جو شہزادی نے ہمیں دروازے کے لیے دی تھی. انتہائی خوش نصیبی. اور جب ہم اندر ہوتے تھے اور ایرانی مطلب جتنی پبلک باہر ہوتی تھی نا, وہ جب دروازہ کھلتا تھا, جب وہ آتے تھے نا تو ہم کہتے تھے شہزادی کیا سمندر چلا آ رہا ہے اور ہم آپ کے پاس ہیں. تو میں سلام کرتی تھی بی بی فضہ کو کہ شہزادی آپ کا بڑا, واقعی آپ نے بہت بڑی بادشاہت کو چھوڑ کے اس در پہ ڈیوٹی دی. بے شک ایسے ہی ہے. اور معصومہ صاحبہ آپ کو بھی بڑا شرف ملا ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ اس چیز کی خواہش کرتے ہیں کہ زندگی میں کوئی ایک ایسا موقع ہو کہ ہم بھی کر سکیں, لیکن یہ بی بی کے ہی کام ہے. اور بے شک انہوں نے ہی آپ کو منتخب کیا ہوگا, جو بھی اسباب بنے اور جو سب کچھ بھی رہا, لیکن یہ بی بی وہ جسے چاہیں وہ اسے بٹھاتی ہیں, وہ اسے منبر دیتی ہیں, اور اپنی نوکری انہوں نے دی آپ کو, اپنے دربار میں آپ نے خدمات پیش کی. اچھا ہمیں یہ بتائیے کہ جب آپ وہاں پہ موجود ہوتی تھیں اور آپ نے ماشاءاللہ اتنے سارے معجزات بتا دیے, اور 8-9 سال کا عرصہ آپ نے وہاں پہ گزارا ہے, تو جب بھی کوئی معجزہ ہوتا ہوگا تو تمام لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں, وہ ہم لوگ تو سنبھال ہی نہیں سکتے تھے بیٹا. جو خادم وہاں لبنانی ایرانی ہوتے تھے وہی لوگ پھر وہ جن کے ساتھ معجزات ہوتے تھے ان کو اٹھا کے پھر لے کے جاتے تھے محفوظ جگہ پہ.
ورنہ تو ان کے تو شاید تن پہ سے جیسے آپ دیکھتی ہیں ایران میں دیکھتی ہوں گی ایسے ہی ہو جائے. ہمارے تو بس کی بات ہی نہیں ہے, ہم تو صرف خدمت کرتے تھے, باقی وہ کام وہی لوگ کر سکتے جو کرتے تھے. اچھا معصومہ صاحبہ, سب سے پہلے تو میں بہت بہت شکریہ کروں گی آپ کا کہ آپ آج یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود رہیں, آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا ہمارے لیے, ہمارے دیکھنے والوں کے لیے. اور آخر میں چاہوں گی کہ آپ میرے لیے, ہمارے دیکھنے والوں کے لیے, ہماری بہن بیٹیوں کے لیے دعا کریں کہ پروردگار عالم زندگی میں ایک ہی مرتبہ صحیح ایسی نوکری کا موقع ہمیں ملے, یا نوکری نہ بھی صحیح, پروردگار عالم کچھ ایسے اسباب بنا دے کہ ہم وہاں کی زیارت کر سکیں. ایسے مقامات ہیں یہ, بہترین مقامات. تو بیٹا میں یہی کہوں گی کہ بی بی مولا حسین سے, غازی عباس سے کہ مولا اپنی بہن کے روضے کو سلامت رکھیے, اور جتنی بھی ہماری مقدس زیارتیں ان کی حفاظت فرمائے خاص کر, اور اس کے بعد ہمارے پاکستان کی حفاظت فرمائے. اور جتنی مائیں بیٹیاں دیکھ رہی ہیں تو ان سے میں یہی کہوں گی کہ ہمیں سب سے اچھا گائیڈ ہماری بی بی فاطمہ ہیں, اس کے بعد بی بی زینب ہے, اور ہمیں انہی کے اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بس ناظرین کرام, اسی کے ساتھ آپ سے بھی اجازت لیں گے اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم آپ کو اور مجھے ان مقامات کی زیارت نصیب فرمائے, آپ کو اور مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے, پنجتن پاک چہادہ معصومین علیہ السلام کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے, آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین. اللہ نگہبان.